الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وإلهنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں درد پایا تھا جو مدینے چٹکیاں لے رہا ہے چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں درد پایا تھا جو مدینے درد پایا تھا جو مدینے میں چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں درد پایا تھا جو مدینے میں ان کا بام عروج ان کا بام عروج کیا کہنا عرش کی سیر جن کے سینے میں ان کا بام عروج کیا کہنا عرش کی سیر جن کے سینے میں عرش کی سیر حلقہ زلف یار حلقہ زلف یار دل میں میرے حلقہ زلف یار دل میں میرے جیسے انگشتری نگینے میں جیسے انگشتری نگینے میں ہے غریق محبت حسنین ہے غریق محبت حسنین حضرت نوح کے سفینے میں ہے غریق محبت حسنین حضرت نوح کے سفینے میں آخر میں مختوم الملت حضور محدث اعظم کچھوی فرماتے ہیں سر جھکائے ہوئے ہو کیوں سید سر جھکائے ہوئے ہو کیوں سید سر جھکائے ہوئے ہو کیوں سید کچھ نہ کچھ ہے تمہارے سینے میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم حضرت علامہ سیالوی صاحب کی محبت پرخلوص دعوت اور مستحکم سنیت کی ایک کشش تھی جس نے مجھے یہاں کھینچا. انی جاعل فی الارض خلیفہ.
آج میں تھوڑی سی اکیڈمک تقریر بھی کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا علمی بھی ہو، تھوڑا عام بھی ہو، تھوڑا خاص بھی ہو، تھوڑا الٹے میں باز ہو اور اندر اس کے کچھ راز ہو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، عالم کریٹر آف آدم ایز اے خلیفہ، عالم کریٹر، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں آدم کو خلیفہ۔ کیا سب نے مان لیا؟ رب نے کہا مان لو تو کیا سب نے مان لیا؟ انکار کر دیا ایک نے، انکار کر دیا ایک نے، تو جب اللہ کی کہی ہوئی بات سے انکار کیا جا سکتا ہے تو رسول کی بات سے اگر 2-4 آدمی انکار کر رہے ہیں تو کیا حیرت کی بات ہے۔ اور یاد رکھو، رسول کی بات سے انکار کرتے ہو اور قرآن کا حوالہ دے کر، حدیث کا سہارا لے کر، عالم بن کر، مولوی بن کر، مبلغ بن کر تم میرے سامنے آتے ہو اور کہتے ہو یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ نیا کام ہے وہ نیا کام ہے، یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا مت کرو، تو نبی کے زمانے میں جو جو نہیں تھا تو بھی بند کر۔ کہنے لگے میں دنیا کی بات نہیں کرتا، میں دین کی بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی دین کی بات کرتا ہوں، تو نے بھی دین میں جو نیا نیا کام کیا ہے سب بند کر۔ نبی نے کب مرکز بنایا تھا جو تو نے بنا لیا؟ نبی نے کب کوئی کتاب لکھی تھی جو تو لکھ رہا ہے؟ کون سی مذہبی کتاب کے مصنف ہیں رسول؟ کس کتاب کے رائٹر ہیں رسول؟ کون سی مذہبی کتاب کو لکھا رسول نے؟ وہ نہ لکھیں تو لکھے، وہ نہ کریں تو کرے۔ کب انہوں نے جماعت بنا کر کے کسی کو بتایا تھا کہ یہ سیکریٹری ہے، یہ نائب صدر ہے، یہ خزانچی؟ صدیق اکبر کس جماعت کے پریزیڈنٹ تھے؟ حضرت عمر کہاں کے جنرل سیکریٹری تھے؟ عثمان غنی کا فائنانس سیکریٹری تھے؟ علی مرتضیٰ کیا پروپیگنڈا سیکریٹری تھے؟ جو نہیں ہوا صحابہ کے زمانے میں کیوں کر رہا ہے دین میں؟ جو تیرے کو بڑھائے وہ تو کرے، جو تیرے کو اچھا لگے وہ نیا ہو، تیرے کو اچھا لگے تو کرے، تو جو ہمارے دین کو بڑھائے گا وہ ہم بھی کریں گے، جو ہمیں بھی اچھا لگے گا تو ہم بھی کریں گے۔ ارے صاحب یہ تو مولویوں کی ایجاد ہے، مولویوں کی۔ سن، میلاد نیا ہے، جلوس نیا ہے، خوشی منانا نیا ہے، فاتحہ نیا ہے، عرس نیا ہے، چوتھا نیا ہے۔ نیا نیا کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہے تو عالم، جس نے شروع کیا تھا تو ولی، جس نے کیا وہ ہے تو غوث۔ جب کرنے والا غوث اعظم ہو، کرنے والا داتا غنی بخش ہو، کرنے والا غریب نواز ہو، کرنے والا زکریا ملتانی ہو، کرنے والا سرکار نقشبند ہو، کرنے والا خواجہ باقی باللہ ہو، کرنے والا مجدد الفسانی ہو، تو یاد رکھ ہم دنیا دار کو دیکھ کر یہ نہیں کرتے، دیندار کو دیکھ کے کرتے ہیں، اللہ کے یار کو دیکھ کر کے کرتے ہیں، اسلام کے قرآن کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ تو نے تو ایسا نیا کام کیا ہے جس کا موجد انوینشن کرنے والا عالم نہیں ظالم ہے، بے شک عالم نہیں ظالم ہے۔ مجھے بتاؤ قرآن پر زیر و زبر پیش نبی نے نہیں لگایا، صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں تھا، عثمان غنی کے زمانے میں نہیں تھا، فاروق اعظم کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت علی کے زمانے میں نہیں، امام حسن کے زمانے میں نہیں، سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں نہیں، صحابی کے زمانے میں نہیں، بعد میں حجاج ابن یوسف جیسے ظالم نے اسٹارٹ کیا۔ تو بولو کہاں قرآن پر زیر زبر پیش کس جماعت میں نہیں ہے، کس فرقے میں نہیں ہے، کس سیکٹ میں نہیں ہے؟ تو نیا کام قرآن بچانے کے لیے نیا کام ضرور
اگر قرآن بچانے کے لیے تو سن، اعراب قرآن بچانے کے لیے ہے تو میلاد ایمان بچانے کے لیے ہے۔ بتاؤ، سامنے کی بولتا ہوں سب کی سمجھ میں آ جاوے، اور جس کی سمجھ میں نہ آوے اسے پھر سمجھنے کی کوئی سمجھدار سمجھ کر کوشش بھی نہیں کرے گا۔ وہ یہ ہے، آج کا اگست ہے، 15 اگست ہے، آج 15 اگست ہے، کیا حال ہوگا ہندوستان میں؟ وہاں تو اندھیرا ہو گیا، بہت زمانے سے اندھیرا آ رہا، اجالے بھی ہیں، اجمیر کا اجالا ہے، کلیر کا اجالا ہے، کہ چوچا بریلی کا اجالا ہے، تو اندھیرا ہو گیا، لیکن پورا 15 اگست 50 سال کا جشن منا رہے ہیں آبادی کا، ایسا؟ اور 14 اگست یاد رکھو، 14 ہو یا 15 ڈیٹ ہی تو ہے۔ یہ 14 اگست کو صبح صبح جلوس کیسا، یہ 15 اگست کا جشن کیسا؟ یہ بھی تو کیلنڈر کی ایک ڈیٹ ہی تو ہے۔ مگر ہے کوئی پاکستانی جو یہ فتویٰ دے دے کہ 14 اگست کو جشن پاکستان منانا بدعت ہے؟ یہ تو بالکل نیا کام ہے۔ ہے کوئی پاکستان سے آیا ہوا جو بولے کہ 14 اگست کو جشن منانا ہے، قومی دن منانا، یادگار منانا، خوشی منانا حرام ہے، بدعت ہے، نیا کام ہے؟ کہے گا؟ کہہ دیا تو اسلام آباد جانے لائق نہیں رہے گا۔ یہاں مجھے کچھ گجرات کے، کچھ بنگلہ دیش کے نورانی چہرے بھی دکھائی دے رہے ہیں چمکتے ہوئے۔ سنیوں کا چہرہ تو نورانی ہوتے ہی، چہرہ نورانی ہے، پیٹ میں غوث اعظم کے صدقے میں بریانی ہے، یہاں بھی آسانی ہے، وہاں بھی آسانی ہے۔ مجھے پتا میں کہ ہمارے علامہ عرفانی میاں صاحب جو آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام النحو علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی کے بیٹے رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے، سید محمد عرفانی صدر العلماء کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے، انڈیا سے آئے ہوئے، کچھ گجرات سے آئے ہوئے چہرے۔ اے میرے گجرات سے آئے ہوئے گجراتی بھائیو، یہ تو بتاؤ 15 اگست کو جشن منانا حرام ہے، یہ فتویٰ اگر تم نے دے دیا تو دلی میں منہ دکھانے بھر ہو اندر۔ 2 اگست ڈیٹ، 3 اگست ایک ڈیٹ ہے، 14 اگست ایک ڈیٹ ہے، 15 اگست ایک ڈیٹ، 20 بھی ایک ڈیٹ ہے، 22 بھی ایک ڈیٹ ہے، 1 سے لے کر 31 تک، 30 تک، 28 تک یا 29 تک، یہ سب ڈیٹس ہیں۔ مگر 14-15 اگست کا معاملہ دوسرا ہے، یہ ڈیٹ نہیں ہے، یہ ڈیٹ نہیں ہے، یہ آزادی کا دن ہے، حریت کا دن ہے، اپنی پہچان کا دن ہے، اپنے تشخص کا دن ہے۔ انگریزوں نے غلامی کی زنجیر جو ڈالا تھا اس سے کاٹا ہے، مسلمانوں کے وجود کی اور پہچان کو بنایا ہے۔ کہ یہ دن دنوں کی طرح دن نہیں ہے۔ ایک پاکستانی 14 اگست سے بڑا دن کسے سمجھے؟ ایک ہندوستانی 15 اگست سے بڑا کس دن کو سمجھے؟ تو سنو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 14 اگست یقیناً پاکستانی کے دل کی دھڑکن ہے، 15 اگست ایک ہندوستانی کی دل کی دھڑکن بن جائے، مجھے کوئی تعجب نہیں۔ مگر میں منبر رسول سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ 12 ربیع الاول 14 اگست سے بھی بڑی ہے، 15 اگست سے بھی بڑی ہے۔ 14 اگست کی اہمیت میں تسلیم کرتا ہوں اس پاکستانی کے لیے، 15 اگست کی اہمیت میں مان لوں گا ایک ہندوستانی کے لیے، اور جب بنگلہ دیش کی آزادی ہوئی اس تاریخ کو میں بنگلہ دیشی کے لیے مان لوں گا۔ جو ملک جس دن آزاد ہوتا ہے وہ تاریخ اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ ملک والی
والے بڑے خوش ہوتے ہیں, وطن والے جلوس نکالتے ہیں, اس لیے تو ان کی آزادی کا دن ہے. مگر اس طرح کی تمام آزادی کے دنوں سے 12 ربیع الاول زیادہ اہم ہے, زیادہ اہم ہے, زیادہ اہم ہے. اور دلیل یہ ہے, ثبوت یہ ہے کہ 14 اگست کو صرف پاکستان آزاد ہوا ہے, 15 کو صرف ہندوستان آزاد ہوا ہے, اور 12 ربیع الاول کو دنیا کا ہر انسان آزاد ہوا. ماشاءاللہ. تو سنو, جب 14 اگست کو محبت کی نظر سے دیکھے اور خوشی میں جلوس میں شریک ہو تو پاکستان دکھائی پڑتا ہے, پاکستان دکھائی پڑتا ہے. اور جب 15 اگست کو کوئی جلوس نکالتا ہے تو ہندوستان دکھائی پڑتا ہے, ہندوستان دکھائی پڑتا ہے. اور جب 12 ربیع الاول کو کوئی جلوس نکالے تو مسلمان دکھائی پڑتا ہے, مسلمان دکھائی پڑتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, جو نیچرل ہے وہ نیچرل ہے کہ نہیں؟ نیچرل از نیچرل. یہ بتاؤ, میرے گھر لڑکا پیدا ہو میں خوش ہوں گا یا میرا دشمن؟ میرے مرید ہیں وہی تو خوش ہوں گے, جو میرے چاہنے والے ہیں وہی تو. میرے چاہنے والے سلہٹ میں بھی ہیں, میرے چاہنے والے دیناج پور میں بھی ہیں, میرے چاہنے والے ڈھاکہ میں بھی ہیں, میرے چاہنے والے جھنگ میں بھی ہیں, میرے چاہنے والے فیصل آباد میں بھی ہیں, جھیلم میں بھی ہیں, میرپور میں بھی ہیں, اور مظفر آباد میں بھی ہیں. میرے چاہنے والے ہندو پاک میں بھی ہیں, پوری دنیا میں ہیں. اب میرے گھر ایک مرتبہ ایک بیٹا پیدا ہوا, میں نے سید محمد نورانی نام رکھا. مبارکبادی کے خطوط آ رہے ہیں اور سب مجھے مبارکبادی دے رہے ہیں. میرے جو اپنے تھے وہی تو خوش ہوئے, مگر کچھوچا خوش ہوا, بریلی خوش ہوا, بدایو خوش ہوا, مگر نانوتا کاہے خوش ہو؟ میرے ہاں بچہ پیدا ہو تو ہم بیٹھا کاہے کو خوش ہوگا, دیوبند کاہے کو خوش ہوگا؟ ارے بھائی جو میرے نہیں ہیں وہ خوش ہوں گے. تو اپنا کر, تو اپنے بارے میں غور کر, تو اپنے بارے میں. عبدالشکور سے تو 5 سال سے لڑ رہا ہے, عبدالشکور سے تیرا پن کا ٹینشن چل رہا ہے. تیرے گھر میں لڑکا پیدا ہو تو عبدالشکور خوش ہوگا؟ تو جس سے لڑائی ہوتی ہے وہ خوش نہیں ہوتے. پیدائش سے, ولادت سے, برف سے, جنم سے وہ خوش ہوتے ہیں جو اس کے اپنے ہوں. 12 ربیع الاول کو نبی پیدا ہوئے وہی خوش ہوں گے جو نبی کے اپنے ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ کچھ پوسٹر ہمارے گھروں میں ڈالا جائے, بہت ضروری ہے کہ کچھ لیف لیفٹ ہمارے گھروں میں ڈالا جائے, کچھ پرچہ ڈالا جائے اور کچھ فتوا ڈالا جائے. میلاد نہ کرو, میلاد نہ کرو. ہم سمجھ جائیں گے نبی کے پیدا ہونے میں تکلیف کسے ہوئی ہے, کسے تکلیف ہو رہی ہے, کون نبی کا نہیں ہے, کون نبی کا نہیں ہے. اسی پرچے نے تو بتا دیا کہ تیرا خرچہ کیا ہو رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو انکار اس نے کیا تھا جو عام نہیں تھا, جنرل نہیں تھا, بلکہ معلم الملکوت تھا, ٹیچر آف اینجلز تھا, عوام ملائکہ کو پڑھاتا تھا, جنرل اینجلز کا ٹیچر تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اسے تم مانو. کیسے مانو؟ کہا کہ ان کی تعظیم کرو. کیسی تعظیم کرو؟ ٹاپ کلاس کی تعظیم کرو. شریعت میں, ہر شریعت میں جو ٹاپ کلاس کی تعظیم ہو, جو ٹاپ کلاس کی ہو, اس سے بڑی کوئی تعظیم ہی نہ ہو, وہی کیا کرو. پہلے شریعت میں دیکھو کہ ٹاپ کی تعظیم کیا ہے, جو جائز نکل آوے اسی جائز والی ٹاپ کی تعظیم کیا کرو. میں نے پوچھا اے اللہ آدم کی شریعت میں تعظیم ٹاپ پر کیا ہے؟ کہا سجدہ ہے. آدم کی شریعت میں سجدہ کرنا جائز ہے, آدم کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز ہے. اسی لیے اللہ حکم دیتا ہے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ نے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا. اے اللہ تو نے نبی کی تعظیم کے لیے سجدے کا حکم کیوں دیا؟ کہا تو نہیں سمجھتا, میں نے سجدے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ آدم کی شریعت میں ٹاپ کلاس کی تعظیم تو سجدہ ہی ہے. اس لیے جو سجدہ ٹاپ پہ ہے تو ٹاپ کلاس کی تعظیم میرے نبی کی ہونی چاہیے, ٹاپ
کلاس کی تعظیم آدم کی ہونی چاہیے، ٹاپ کلاس کی تعظیم آدم علیہ السلام کی ہونی چاہیے. وہ میرا نبی ہے، وہ میرا پیغمبر ہے، وہ میرا خلیفہ ہے، وہ میرا نائب ہے، اس کی تعظیم ٹاپ کلاس کی ہونی چاہیے. تو دیکھا تم نے آدم کی شریعت میں ٹاپ کلاس کی تعظیم سجدہ، اور رسول پاک کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام. میرے نبی کی شریعت میں تعظیمی سجدہ حرام. اب ہمارے پاس بچا کیا؟ اب ہم کس طرح تعظیم کریں؟ سجدے کو تو شریعت نے حرام کر دیا، تو بچا کھڑا ہونا. اسی لیے تو ہم نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ شریعت محمدیہ میں ٹاپ کلاس کی تعظیم کھڑا ہونا ہے. کھڑا ہونا منع نہیں ہے، کھڑا ہونا منع نہیں ہے، لیکن جسے تعظیم نہیں کرنی ہے وہ نہ سجدہ کرے گا نہ کھڑا ہوگا. اسی لیے دیکھ لو، آدم کی تعظیم نہیں کرنا تھا تو اس نے کہا میں جھکوں گا نہیں. آج نبی کے لیے جھکا نہیں، فسجدوا، سب جھک گئے الا ابلیس، ایکسپٹ ابلیس جھکا نہیں. اس سے اللہ نے کہا کہ نبی کی تعظیم میں جھک جا، جھکا نہیں. ان سے کہا کہ نبی کی تعظیم میں اٹھ جا، اٹھا نہیں. وہ جھکتا نہیں، یہ اٹھتا نہیں. استاد کی سٹائل اور ہے، شاگرد کی سٹائل اور. وہ کہا کہ جھک جا تو جھکا نہیں، ان سے کہا کہ اٹھ جا تو اٹھا نہیں. طریقہ بدل گیا، مگر طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. مرڈر از مرڈر. طریقہ بدل کے بھی دیکھ لو مرڈر. 12 بور سے مارو تو 302 مرڈر کہیں. پاکستان پینل کوڈ میں 302 ہے، انڈین پینل کوڈ میں بھی 302 ہے. کسی کو قتل کر دو تو 302، 12 بور سے مارو تو 302، ریوالور سے مارو تو 302، خنجر سے مارو تو 302، 303 سے مارو تو 302، 315 سے مارو تو 302، بم سے مارو تو 302، تلوار سے مارو تو 302، کرولی سے مارو تو 302، پٹک کے گردن دبا کے مارو تو 302. طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی، طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. تو چاہے نبی کے لیے جھکنے سے انکار ہو، چاہے نبی کے لیے اٹھنے سے انکار ہو، طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. جب دفعہ نہیں بدلتی تو سلام ہی نہیں بدلتی. سبحان اللہ. میں آپ کی توجہ کرنے کے لیے یہاں چاہوں گا. یہ بتاؤ شیطان کے پاس کوئی کمی تھی علم کی؟ ان کے مرکز میں کوئی ایسا عالم نہیں جتنا بڑا عالم وہ تھا. ان سے بڑا عالم میں ان سے بڑا عالم اسے کہہ سکتا ہوں. اور یہ تو اتنا بڑا عالم مانتے ہیں شیطان کو، اتنا بڑا عالم یہ مانتے ہیں، یہ جماعت والے شیطان کو اتنا بڑا عالم مانتے ہیں کہ انہوں نے براہین قاطعہ میں لکھ دیا ہے کہ رسول سے بھی زیادہ علم، رسول سے زیادہ علم شیطان کو. میں نے اسی پر تو بلیک منچسٹر اسٹریٹ مسجد غوثیہ میں للکارا تھا کہ اگر تمہارے رگوں میں مسلمان کا خون کی ایک بوند ہو، اگر تو نے اپنے مسلمان کو بیچا نہیں ہے، اگر تیرا ضمیر زندہ ہے، اگر کلمے کی آبرو کا خیال ہے، اگر پیغمبر کے پڑھائے ہوئے کلمے کے احسان کا احساس ہے، تو آ میدان میں بلا مجھے کہیں بھی اور ثابت کر کہ شیطان کا علم رسول سے زیادہ کیسے ہے. اگر آپ کو وہ کتاب دیکھنی ہو، وہ بحث دیکھنی ہو، وہ مناظرہ دیکھنا ہو، تو میں آتے وقت میں نے پوچھا تھا کیسٹ والوں سے کہ کیا مناظرے والی کیسٹ ہے؟ ان کا ہاں میرے پاس کچھ ہے، وہ ضرور لے کے جاؤ، اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ میلاد فاتحہ کا جھگڑا ہمارا ان کا نہیں ہے. یہ چادر گاگر چہلم فروئی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہی کی لڑائی نہیں ہے. ان کے پاس جانے سے عشق رسول ہی ختم نہیں ہوگا، تعلق بالرسول بھی ختم ہو جائے گا. اس کا تار بنائیں گے تمہیں خدا کی، یہ نافرمان بنائیں گے تمہیں رسول کا، یہ گستاخ بنائیں گے انبیاء کرام کا. کیا ہم نے نمازیں اس لیے پڑھی ہیں کہ نبی کی گستاخی کرے؟ کیا ہم سجدے اس لیے کرتے ہیں کہ ولی سے غداری کرے؟ کیا ہماری فجر ظہر عصر مغرب اس لیے کہ فاطمہ کے لال پر انگلی اٹھائے؟ کیا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں
رب کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور اپنی دنیا اور آخرت کو تحت شریعت چلانے کے لیے ہم اس لیے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ تو جب چاہیے گا تو مناظرہ مانگیے گا کہ مناظرے والی کیسٹ ہے کہ نہیں، اس کو اپنے بچوں کو دکھاؤ۔ میں نے اس میں انگریزی میں ٹرانسلیشن بھی کیا ہے کتابوں کا، اور کتاب کی اوریجنل ورڈنگز، the original words of the book written by these ulama you can read on the screen۔ تو کتابوں کا حوالہ ایسا دیا گیا ہے کہ آپ اسکرین پر کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ نیا کلمہ ان کے پاس، نیا دین ان کے پاس، نیا رسول ان کے پاس، نیا حکیم ان کے پاس، نیا مذہب ان کے پاس، اور ہمیں چھیڑنے آئے ہو۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کی تعظیم سے انکار کرنا ان لوگوں کا نیا کام نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہی کام ہی ہوا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کر دیا۔ آپ اپنے مائنڈ کو کنسنٹریٹ کیجئے اور آئیے اس طرف ایکیڈمک بات سنیے۔ آپ جاتے جاتے مناظرے والی کیسٹ ضرور لے جائیں گے، لیکن اب ایکیڈمک بات سنیے، علمی بات۔ اللہ نے کیا فرمایا آدم علیہ السلام کو؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ کیا کہا ہے آدم کو؟ خلیفہ۔ خلیفہ عربک ورڈ ہے، بنا ہے خلف سے، اور خلف کہتے ہیں پیچھے کو۔ خلف مانے پیچھا، اللہ کے پیچھا ہے ہی نہیں۔ تو جب اللہ کا کوئی خلف نہیں، اللہ خلف سے پاک ہے، تو خلیفہ کیسے؟ صدیق اکبر نبی کے بعد، فاروق اعظم نبی کے بعد، عثمان غنی نبی کے بعد، اور یہ بات اللہ کے لیے بولنا کفر ہے۔ اللہ کے بعد یہ بولنا کفر ہے کہ نہیں؟ اللہ تو تھا اور ہے اور رہے گا، اس کا بعد کہاں ہے؟ آفٹر اللہ، بیفور اللہ کچھ ہے؟ نتھنگ بیفور اللہ، نو آفٹر اللہ۔ اللہ کا کوئی آفٹر نہیں، نہ لک آفٹر نہ آفٹر۔ اللہ خلف سے پاک ہے، اللہ خلف سے پاک ہے، اللہ رائٹ لیفٹ سے پاک ہے، اللہ داہنے بائیں سے پاک ہے، اللہ اوپر نیچے سے پاک ہے۔ اسی لیے تو منع کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کو اوپر والا نہ کہو۔ لوگ بولتے ہیں حضرت نیچے آپ اوپر اللہ۔ میں نے کہا واہ بیٹا، نیچے مجھ کو کر دیا تاکہ اللہ کا ڈر ہی نکل جائے، اللہ کو اوپر کر دیا تاکہ نیچے خیال ہی نہ آئے۔ اللہ مکان و مکانیات سے پاک ہے، جہت و جہتیات سے پاک ہے، سمت و سمتوں سے پاک ہے، دشا دشاؤں سے پاک ہے، لیمٹ و لیمیٹیشن سے پاک ہے، ڈائریکشن سے پاک ہے۔ اللہ اوپر سے پاک ہے، نیچے سے پاک ہے۔ اوپر والا اگر اللہ ہے تو نیچے والا اللہ کون ہے؟ اس کو تم نے اوپر بھیج دیا۔ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ سمجھائے کیا خدا کو؟ عیسیٰ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اوپر ہیں، اللہ تھوڑی اوپر ہے۔ اللہ تو حاضر اور ناظر ہے، ذرہ ذرہ میں جلوہ گر ہے، کائنات کو محیط ہے۔ وہ مکان و مکانیات سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زبان و زبانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، دہنے بائیں سے پاک ہے، اوپر نیچے سے پاک ہے، تحت و فوق سے پاک ہے، سلف و خلف سے پاک ہے۔ تو اللہ کا کوئی سلف نہیں، اللہ کا کوئی خلف نہیں۔ تو جب اللہ کا کوئی خلف نہیں تو آدم خلیفہ کیسے؟ پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ۔ جب اللہ کو خلف نہیں تو آدم خلیفہ کیسے؟ لیکن سنو، اللہ خلف سے پاک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان اللہ خلف سے پاک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن آدم خلیفہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ آدم خلیفہ ہے، یہ قرآن ہے۔ نہ ہم ایمان کو چھوڑیں گے نہ قرآن کو چھوڑیں گے۔ اللہ تو خلف سے پاک ہوا، مگر آدم خلف ہیں، آدم خلف ہیں، خلیفہ ہے۔ تو یہ آدم جب آپ خلف ہیں اور اللہ خلف سے پاک ہے تو پھر آپ کا سلف کون ہے؟
یہ آدم اگر تم پیچھے ہو تو تم سے پہلے کون ہے؟ تم بعد میں ہو تو تم سے قبل کون ہے؟ تم اگر آفٹر ہو تمہارا بیفور کون ہے؟ اگر تم خلف ہو تو تمہارا سلف کون ہے؟ اللہ سلف سے پاک ہے، مگر جب تم خلیفہ ہو تو ضرور تم خلف ہو، اور جب تم خلف ہو تو ضرور کوئی سلف ہے، جب تم بعد میں ہو تو ضرور کوئی پہلے ہے، جب تم آفٹر ہو تو ضرور کوئی بیفور ہے، جب تم ماں بعد ہو تو ضرور کوئی ماں قبل ہے۔ لہذا پتہ لگاویں، اب پتہ لگاویں۔ آدم کا خلف ہونا تو قرآن نے طے کر دیا، صرف اتنے ڈھونڈنا ہے کہ آدم تم خلف ہو تو سلف کون؟ ڈھونڈنا اتنا ہی رہ گیا ہے کہ آدم تم بعد میں ہو تو تم سے پہلے کون؟ تو رسول ہی نے ہم کو پریشانی سے بچا لیا، اور نبی نے اعلان کر دیا اول ما خلق اللہ نوری۔ بے شک First of all, which was created by Allah Almighty is my light. سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا۔ First of all, اولو ما خلق اللہ، اولو، please think about it، اولو، first of all، ہندی میں سرو پرتھم، سب سے پہلے، before of everything، اولو ما خلق اللہ، first creation of Allah Almighty is light۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، اولو، سب سے پہلے، زمیں سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، ذرہ ذرہ سے پہلے، قطرہ قطرہ سے پہلے، صحرا صحرا سے پہلے، گلشن گلشن سے پہلے، چمن چمن سے پہلے، نبیین سے پہلے، صدیقین سے پہلے، شہداء سے پہلے، صالحین سے پہلے، صحابہ سے پہلے، تابعین سے پہلے، اموات سے پہلے، اقطاب سے پہلے، اوتاب سے پہلے، ابدال سے پہلے، رقبہ سے پہلے، نقبہ سے پہلے، رجبہ سے پہلے، سالکین سے پہلے، مجتہدین سے پہلے، متکلمین سے پہلے، جبریل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرافیل سے پہلے، فرش سے پہلے، عرش سے پہلے، لوح سے پہلے، قلم سے پہلے، کرسی سے پہلے، جنت سے پہلے، خلد سے پہلے، کوثر سے پہلے، سلسبیل سے پہلے، حور سے پہلے، دلما سے پہلے، آدم سے پہلے، شیش سے پہلے، نوح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، زکریا سے پہلے، یوسف سے پہلے، یعقوب سے پہلے، ایوب سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، اسماعیل سے پہلے۔ پہلے پر ایک بات یاد آ گئی بھائی صاحب، ہمارے یہاں تو بیٹا بعد میں ہوتا ہے، باپ پہلے۔ چھوٹا شریف میں پوتا بعد میں ہوتا ہے، دادا پہلے۔ تمہارے اس اولڈم کا سسٹم کیا ہے؟ ادھر کیا چلتا ہے؟ ادھر ایسے ہی ہے نا، پوری دنیا میں انسان، مولانا سیالوی صاحب، سب جگہ یہی ہے نا، پوری دنیا میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایشیا، یورپ، امریکہ، ہر جگہ بیٹا بعد میں، باپ پہلے، پوتا بعد میں، دادا پہلے۔ ارے ان مولویوں سے پوچھ، یہ چھوٹا چھوٹا پمفلٹ سنی کے گھروں میں جاننے والوں سے پوچھ کہ کیوں تیرا مولوی، تیرا پیر، تیرا مدرسہ، تیرا شیخ الحدیث، تیرا حضرت جی، یہ سب بعد میں پیدا ہوئے، ان کے باپ دادا پہلے۔ تو دنیا کا ہر انسان بعد میں پیدا ہوتا، باپ دادا پہلے۔ ایک ہم ہیں، تم ہو کہ بعد میں آئے اور باپ دادا پہلے، اور ایک میرے رسول کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، اپنے آبا سے پہلے، اجداد سے پہلے۔ وہ تیری طرح ہو جائیں گے جو اپنے باپ دادا کی طرح نہ ہو، وہ اپنے پیروں کی طرح ہو جائے گا، جو نبیوں کی طرح نہ ہو۔ میرا نبی جب نبی کی طرح نہیں، میرا نبی جب نبی کی طرح نہیں تو مولوی کی طرح کیسے ہوگا؟ سنو، نور سب سے پہلے، نور سب سے پہلے، پھر وہ نور، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر کبھی انشاءاللہ، پھر وہ نور آدم میں آیا، آدم میں آیا، رب نے سجدہ کرایا۔ جب تک نور
آدم کو سجدہ ہوا نہیں تھا. آدم کی تعظیم کب؟ جب نور محمدی چمکا. تو کوئی ہوتا ہے معظم کب؟ جس میں نور محمدی چمکے. تو رسول چلے جائیں یا اپنا نور دے دیں، اب اسی نور کی طرف چلو. وہی نور ہے جو چمکائے گا، جو نبیوں کو چمکاتا رہا، جو ولیوں کو چمکاتا رہا. وہ نور چمکاتا رہا. آدم میں گیا تب آدم کا سجدہ ہوا. تو یہ سجدہ کس کا ہوا؟ توجہ چاہوں گا، بات ذرا باریکی سے کہنا چاہتا تھا. ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا. رائٹ، لیکن آدم کو سجدہ کرانا تھا. تو اللہ تم نے آدم کا سجدہ اس وقت کیوں نہیں کرایا جب آدم آب و گل میں تھے؟ اس وقت نہیں کرایا تھا. تو اللہ تو نے آدم کا سجدہ اس وقت کیوں نہیں کرایا جب آدم کا پورا پتلا تیار ہو گیا تھا؟ اس وقت مناسب نہیں تھا. تو اس وقت اللہ تو نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کرایا جب آدم کے آغاز بدن تکمیل کو پا چکے تھے؟ یہ اللہ تو نے اس وقت سجدہ کیوں کرایا جب آدم میں نور محمدی گیا؟ سرکار تو نہیں سمجھتا تجھے کہیں رہنا ہو تو پہلے تو جاتا ہے کہ پہلے مکان بناتا ہے؟ تمہیں کہیں جانا ہے تو پہلے مکان بناؤ گے پھر نہ جاؤ گے؟ تو مکان پہلے ہوتا ہے، مکی بعد میں جاتا ہے. آدم کو میں نے مکان بنایا ہے، نور محمدی اس کا مکی ہے. تو پھر معاملہ کیا ہے؟ راز فاش کر دوں، راز فاش کر دوں، سیکریسی مینٹین کیے بیٹھا ہوں، کہو کو اوپن کر دوں. راز اس میں صرف اتنا ہے کہ رسول سارے فرشتوں کا چہرہ ہوگا آدم کی طرف، چہرہ ہوگا آدم کی طرف، اور سجدہ ہوگا آدم والے کا. سجدہ ہوگا آدم والے کا. اسی لیے آدم جب صرف آدم تھے سجدہ نہیں کرایا گیا. جب آدم والا داخل ہوا تو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ہم ڈیلی کرتے ہیں، ڈیلی، کہ ہمارا منہ ہوتا ہے کعبے کی طرف اور سجدہ کرتے ہیں کعبے والے کا. ہم سجدہ کرتے ہیں کعبے والے کا. ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے والے کا. چہرہ ہوتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف اور دل ہوتا ہے رسول اللہ کی طرف. وہ دور آپ دھیان دیتے چلیں. اب میں آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے یہاں چاہوں گا کہ اب رسول ہوئے سلف، آدم ہوئے خلف، نور محمدی سلف. اور میرا نبی صرف نور ہونے میں ہی آدم سے پہلے نہیں، نبی ہونے میں بھی آدم سے پہلے. کن تو نبیوں وآدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. I was prophet at that moment when Adam was between water and earth. Adam was not completed by Allah Almighty. At that moment I was prophet. Adam was not completed by Allah. At that time I was prophet. میں آدم سے پہلے نبی، میں آدم سے قبل نبی، میں before آدم نبی. I was prophet before Adam. میں آدم سے پہلے نبی. توجہ چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی؟ آپ نے کتنا سمجھا؟ کس سے پہلے؟ آدم سے پہلے نبی. میرا نبی، تیرا نبی، رب کا نبی، سب کا نبی. یہ کس سے پہلے نبی؟ آدم سے پہلے نبی. The put in the sub corner of your mind one side and another side. Who is the first man of the world? Please tell me who is the first man of the world? آدم علیہ السلام. دنیا کا پہلا آدمی، دنیا کا پہلا بشر، پہلا انسان. دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم ہے.
اسی لیے تو حضرت آدم کو ابو البشر کہتے ہیں. آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں, آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں ہے, آدم سے پہلے کوئی انسان ہے. رسول فرماتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی ہوں. تو جو آدم سے پہلے نبی ہوگا اس وقت انسان کیسے ہوگا؟ جو آدم سے پہلے نبی ہوگا اس وقت بشر کیسے ہوگا؟ جو آدم سے پہلے نبی ہوگا اس وقت انسان کیسے ہوگا؟ جو آدم سے پہلے ہے وہ آدمیت سے پہلے ہے, جو آدم سے پہلے ہے وہ بشریت سے پہلے ہے, جو آدم سے پہلے ہے وہ انسانیت سے پہلے ہے. اور جو انسانیت سے پہلے ہوگا انسان کیسے ہوگا؟ جو بشریت سے پہلے ہوگا بشر کیسے ہوگا؟ جو آدمیت سے پہلے ہوگا اس وقت آدمی کیسے ہوگا؟ اس سے ثابت ہوا کہ میرا نبی, توجہ چاہوں گا, بڑے احتیاط سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے. بے شک بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے. اور اس سے علامہ صاحب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں, اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری. اے رسول جب تک نبوت والے رہو گے تمہیں بشر نہیں بنایا جائے گا, مگر مکے میں جب اعلان کے لیے بھیجوں گا تو بشر بنا دوں گا, کیونکہ بشر کو راستہ دکھانا ہے. بشر کے یونیفارم میں جاؤ, بشر کے لباس میں جاؤ, بشر کو راستہ دکھاؤ, بشر کو تقاضے پورا کرو. اے رسول اگر تم آدمی بن کر کے نہ جاؤ گے تو تم چلو گے نہیں, تو پھر یہ ہمارے بندے کو چلنا پھرنا کون سکھائے گا؟ اے رسول تم بشر بن کے جاؤ تاکہ میرے بندے دیکھ کر تمہیں دیکھ کر کھانے کا ڈھنگ سیکھ لیں, پانی پینے کا طریقہ سیکھ لیں, چلنے پھرنے کا طریقہ سیکھ لیں, بولنے کا طریقہ سیکھ لیں. اے رسول تم چلو تاکہ میرے بندے دیکھ کر چلنا سیکھ لیں. اے رسول آپ بولیے تاکہ میرے بندوں کو بولنا آ جائے. اے رسول آپ بزنس کیجئے تاکہ میرے بندوں کو بزنس کرنا آ جائے. اے رسول آپ جہاد کیجئے تاکہ میرے بندوں کو جہاد کرنا آ جائے. اے رسول بدر و احد خیبر و خندق میں تلوار اٹھا لیجئے تاکہ میرے بندوں کو تلوار اٹھانا آ جائے. اے رسول آپ خدیجہ سے بھی شادی کیجئے تاکہ میرے بندوں کو شادی کرنا آ جائے. آپ فاطمہ کو پالیے تاکہ میرے بندوں کو اولاد پرورش کرنا آ جائے. اور جب اسلام مطالبہ کرے تو کربلا کی سرزمین پر اپنے خاندان کو کٹوا دیجئے تاکہ اسلام کے لیے میرے بندوں کو اپنی گردنیں کٹانا آ جائے, بچوں کو قربان کرنا آ جائے. آپ ذرا سا غور فرمائیے کہ وہ نور جو آدم سے پہلے تھا, وہ سلام آدم اس کے خلاف, وہ نبوت والا آدم سے پہلے نبی, کنت نبی و آدم بین الماء والطین, وہ آدم سے پہلے نبی. آدم سے پہلے جب نبی ہے وہ آدم سے پہلے نبی, آدم سے پہلے نبی تو آدم سے پہلے آدم بعد میں, تو مصطفیٰ ہوئے سلام, آدم ہوئے خلف. تو اب آدم ہوئے خلف الرسول, خلف النبی, آفٹر نبی, تو خلیفۃ النبی کہو. تو آدم علیہ السلام کو خلیفۃ النبی کہو, خلیفۃ اللہ کیوں کہا؟ یہ بھی شک میں دور کر دوں, تم نے پہچانا ہی نہیں, پتہ نہیں کس سے پڑھ کر آیا ہے. خلیفۃ النبی کہو, خلیفۃ اللہ کائے کو کہتے ہو؟ میں کہا سن, میں جواب قرآن سے دوں گا. ہجرت کی رات ہے, نبی کی ساتھ ہے, علی کا ساتھ ہے, علی اور نبی میں آپسی بات ہے. کافروں کی کھات ہے, تجلیوں کی بارات ہے, رب کی طرف سے امتحان ذات ہے. رسول نے علی کو ذمہ داری دی, علی بستر پہ سو جا, صبح اٹھنا, صبح اٹھنا, صبح اٹھنا, جس کی امانتیں اسے دے دینا, پھر مدینے آ جانا. علی آنکھ بند کر کے سو گئے, بولے ایسی
چین کی نیند لائف میں کبھی آئی نہیں. جس گھر کو کافروں نے گھیرا ہو، ابو جہل جیسا گنڈا، ابو لہب جیسا بدماش، عتبہ و شیبہ جیسے بے ہنگم لوگ، اور اب مکے کی کریم گنڈے ڈان سب جمع ہو کر جس گھر کو ڈائنامیٹ کرنا چاہتے ہو، اس گھر کے بستر پر علی چین سے سو گئے. وجہ یہ ہے کہ نبی نے یوں کہا تھا، علی صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، مدینے آنا، پانی لے کے بیٹھ جانا. ایک بات بتاؤ، سننے والوں کی پیاس اگر اہم ہے تو بولنے والے کی پیاس. ارے یار اسی لیے نہ پیو کہ تیرا سید بھی پیاسا ہے، وہ بھی نہیں پی رہا ہے. جب امام پیے گا تو امام کا غلام بھی پیے گا. ابے وہ گھوڑے نے تو پینے سے انکار کر دیا تھا کربلا میں، منہ ڈال کر کے بھی پانی نہیں پیا. کچھ تو سیکھو محبت کسے کہتے ہیں. علی صبح اٹھنا، امانت بانٹنا، پھر مدینے آنا. علی کو 3 ضمانت نبی نے دیا. صبح اٹھنا، اب جب میں مروں گا ہی نہیں، علی کو یقین ہو گیا میں کسی رات مر جاؤں، اس رات نہیں مروں گا، اس رات میں نہیں مروں گا. نبی نے کہا صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا. اور میں مارا گیا تو امانت بڑھے گی نہیں، امانت بڑھے گی نہیں تو نبی پہ داغ لگے گا. گئے اور مال بھی لے گئے، گئے اور مال بھی لے گئے، گئے اور مال بھی لے گئے. اللہ اپنے محبوب کے دامن کو داغدار ہونے نہیں دے گا. آج میں مروں گا نہیں، آج میں مروں گا نہیں. چین سے سو گئے. اس لیے جملہ آ گیا ہے تو بول دوں، اس لیے کہ جس کی ضمانت نبی لے لے، جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے، علی. اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے، ولی. تو ہجرت کی رات علی کو لٹا کر بستر پر نبی باہر چلے. دیکھا کہ زمانے کے ٹھکرائے ہوئے اور جہنم میں سیٹیں ریزرو کیے ہوئے کچھ لوگ لائن بنائے کھڑے، جماعت بنائے کھڑے، دروازے پر جماعت ہے. نبی نے جب دروازہ کھولا دیکھا جماعت کھڑی ہے. وہی پرابلم سنیوں کا بھی ہے، جب دروازہ کھولا جماعت کھڑی ہے. یا رسول اللہ، آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ کی سنت پر تو عمل کرنی ہے. آپ نے کیا کیا تھا؟ کہا میں نے تو کنکری مارا تھا. میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہا جو بھی وہ مار دیا. دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کنکری لیا اور مارا. کس نے پھینکا؟ کنکری کس نے پھینکا؟ رسول پاک نے. تاریخ کیا کہتی ہے؟ رسول نے پھینکا. حدیث کیا کہتی ہے؟ رسول نے پھینکا. حقیقت کیا بولتی ہے؟ نبی نے کنکری کافروں کی طرف پھینکا اور وہ سب اندھے ہو گئے، رسول نکل گئے، وہ کافر دیکھ نہیں پائے. کنکری کس نے پھینکی؟ نبی نے. کنکری کس نے پھینکا؟ رسول نے. مگر قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے نبی تم نے جو کنکری پھینکی ہے تم نے نہیں پھینکی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، بلکہ اللہ نے پھینکی. اللہ نے پھینکی ہے. ہاتھ رسول اللہ کا، بات اللہ کی. ہاتھ نبی کا، بات خدا کی. پھینکے رسول اللہ اور قرآن کا نہیں پھینک رہا ہے اللہ. تو رسول کے پھینکنے کو خدا نے اپنا پھینکنا کہا کہ نہیں. دوسری دلیل من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد تحقیق کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ہم اطاعت کر رہے ہیں رسول اللہ کی.
ہم اطاعت کر رہے ہیں رسول اللہ کی، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ تو اطاعت ہو رہی ہے اللہ کی. من یطیع الرسول یطیع الرسول، اطاعت رسول کی، جس نے کیا اطاعت رسول کی فقد اطاع اللہ. من یطیع الرسول، رسول ہے لفظ، اور فقد اطاع اللہ لفظ اللہ ہے. یعنی اطاعت کرو گے رسول اللہ کی تو قرآن کہتا ہے یہی اطاعت ہوگی اللہ کی. اب مجھے بتاؤ کہ قرآن نے مطیع الرسول کو مطیع اللہ کہا کہ نہیں؟ پھر غور کر کے سوچو، مطیع الرسول کو قرآن نے مطیع اللہ کہا کہ نہیں؟ تو جس غایت قرب کی بنیاد پر مطیع الرسول کو مطیع اللہ کہا جا رہا ہے، اسی غایت قرب کی بنیاد پر خلیفۃ النبی کو خلیفۃ اللہ کہا جا رہا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا. ابلیس نے چیلنج کیا، ٹھیک ہے ربی مرضی، اس کی مرضی کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چلتی. آدم کو بھیجا، کہے شیطان تیرا کیا پروگرام، بول دیا بندوں کو بہکا کر کے لے جاؤں گا، میں اتنی بڑی جہنم میں اکیلا نہیں رہوں گا. تو کیا کرنے کا پروگرام ہے؟ میں جماعت بناؤں گا. تو غریبوں کو بھٹکائے گا، نہیں میں جماعت میں امیر بناؤں گا، غریب نہیں بناؤں گا. تیری طاقت کیا ہوگی؟ عرب کا ریال. آدم کو بھیجا، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں تیرے بندوں کو جنت میں لے جاؤں گا. تم کیا بناؤ گے؟ میں مسلمان بناؤں گا. تمہاری کیا طاقت ہے؟ کہا تیرے حبیب کی آل میری طاقت، شیطان کی طاقت ریال ہے، مومن کی طاقت رسول کی آل ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ شیطان آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے الجھا. ہر نبی کے پروگرام کے آگے اس نے اپنا پروگرام رکھا. اگر ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اللہ ایک ہے تو اس نے کہا اے نمرود تو بول میں خدا ہوں. لیکن نمرود بے دلود، نمرود جیسا مردود، جس کی پہچان کی مرنے کے بعد نہ فاتحہ نہ درود، because he is a نمرود. وہ نمرود کی دھجیاں اڑائی. خدا کی قسم احسان ہے موسیٰ کلیم اللہ کا بندوں پر کہ انہوں نے فرعون کے سے نجات دلوائی. عیسیٰ مسیح نے ملامتوں کو سن کر صداقتوں کے مینارے بلند کی، گالیاں سن کر پوری انسانیت کو رہبری کی. کیونکہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے ڈکلیئر کیا لاسٹ پروفیٹ، آخری نبی. ہمیں خوشی ہوئی اور تھوڑا ڈر بھی لگا. خوشی تو اس بات کی ہوئی کہ میرا نبی اتنا مکمل ہے، اتنا کمپلیٹڈ ہے کہ اب اس کے بعد نبی کی ضرورت نہیں. اتنا کمپلیٹ ہے کہ کوئی نبی کیا کرنے آئے گا، کیا گھٹانے آئے گا، کیا بڑھانے آئے گا. قرآن میں جب کوئی گھٹانے والی چیز نہیں، بڑھانے والی چیز نہیں، تو پروفٹ کی ضرورت کیا ہے؟ My beloved prophet, so complete prophet. We can't find any another man in history like Muhammad, who performed the duties of three men at the same time. While he was a founder of a religion, he created a new kingdom and he gave one education. Extraordinary personality, matchless personality in the world. I was happy to hear that my prophet is last prophet. مگر ڈر گئے ہم اس بات سے کہ جب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو نمرودوں سے ہمیں کون بچائے گا؟
फिरौनों से कौन बचाएगा? शद्दादों से कौन बचाएगा? शैतानों से कौन बचाएगा? फिरौन से बचाने के लिए मूसा कलीमुल्लाह आए, नमरूद से बचाने के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह आए। एक एक फिरौन, एक एक नमरूद से टक्कर लिया है नबियों ने। अब तो हर मुल्क में फिरौन है, हर शहर में नमरूद है, इन एवरी टाउन यजीद है। इनसे टकराने के लिए हमें नबी चाहिए, रास्ते के लिए नबी चाहिए। लेकिन खुदा फरमाया मेरा नबी आखिरी नबी है, कंप्लीट नबी है। इसके बाद प्रॉफिट की जरूरत नहीं, इसके बाद नबी की जरूरत नहीं, किसी नई नबूवत की जरूरत नहीं। माय प्रॉफिट, माय बिलवेड प्रॉफिट इज सफिशिएंट फॉर द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड, फॉर अप टू लास्ट डे ऑफ द जजमेंट। ये रसूल काफी है, इसके बाद किसी रसूल और किसी नबी की जरूरत नहीं, न दिल्ली न बुरूजी न कंप्लीट। अरे जब कंप्लीट है तो उसके सामने इनकम्प्लीट की क्या जरूरत? अरे जब खुदा को देख के आने वाला आ गया तो ये सुनने वालों की क्या जरूरत? जब आई विटनेस मिल गया तो न्यूज़पेपर की क्या जरूरत? जब शाहिद मिल गया, शाहिद मिल गया, मुबश्शिर मिल गया, नजीर मिल गया और बड़ा बेनजीर मिल गया, बेमिसाल, लाजवाब, तो अब क्या जरूरत है किसी नबी की? पर नबी नहीं आएंगे तो हमें फिरौनों से कौन बचाएगा, नमरूदों से कौन बचाएगा, खानमियों से कौन बचाएगा, बेटियों से कौन बचाएगा, नस्लियों से कौन बचाएगा, ईरानियों से कौन बचाएगा, मुतक्कियों से कौन बचाएगा, तब्दीलियों से कौन बचाएगा, रब्तियों से कौन बचाएगा, जियों से कौन बचाएगा, यजीदियों से कौन बचाएगा, गद्दार सिद्दीक से कौन बचाएगा, गद्दार अली से कौन बचाएगा, गद्दार हसन से कौन बचाएगा, गद्दार अंबिया से कौन बचाएगा? जब नबी नहीं आएंगे, सबको बचाने के लिए नबी आए थे। फिरौन से बचाने के लिए नबी आवे, नमरूद से बचाने के लिए नबी आवे, शद्दाद से बचाने के लिए नबी आवे। तो इस दौर के नमरूदियों से बचाने के लिए हमारे पास कौन आएगा? ये डर गए हम, जब नबी कोई नहीं आएगा तो गाइड कौन करेगा, जब नबी नहीं आएगा तो रास्ता कौन दिखाएगा, जब नबी नहीं आएगा तो हमारा प्रॉपर गाइडेंस कौन करेगा? हमें खुशी तो थी कि मेरा नबी आखिरी है, अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, मगर डर हम रहे थे कि अब हम डर रहे थे। इस डर को खुदा ने मिटा दिया, इस डर को मेरे रब ने मिटा दिया और कहा हाशिमी मैंने नबूवत का दरवाजा बंद किया है, हिदायत का दरवाजा बंद नहीं किया है, रहबरी का दरवाजा बंद नहीं किया, तेरी जरूरत का दरवाजा बंद नहीं किया है, गाइडेंस का दरवाजा बंद नहीं किया है। बापन कितना है कि पहले जो काम अंबिया करते थे अब उनके बाद मेरे औलिया करेंगे, मेरे औलिया करेंगे। पर तू ये समझ जा मदीने वालों को घबराओ, जो काम पहले रसूल आज़म करते थे, जो काम रसूल आज़म करते थे मेरे बाद अब वो गौसे आज़म करेंगे, ख्वाजाए आज़म करेंगे, दाताए आज़म करेंगे, आकाए आज़म करेंगे, हुसैने आज़म करेंगे, फारूके आज़म करेंगे, इमामे आज़म करेंगे। जो काम नबी कर रहा था वो काम वली करेंगे। तो हुआ क्या कि जितनी ताकतें नबी के पीछे पड़ी थी सब वली के पीछे पड़ गई। नबी के पीछे पड़े उसका नाम फिरौन है, नबी के पीछे पड़े उसका नाम नमरूद है, नबी के पीछे पड़े तो वो भी जो अनसोशल, एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी ह्यूमैनिटी, एंटी ह्यूमन वैल्यूज, जितने सोर्सेस एंड फोर्सेस और रिसोर्सेस सब के सब देखा नबी नहीं आ रहा तो सुकून हो गया। मगर नबी गए, देखा सिद्दीक अकबर आए हैं, ये तो मुनकिरीन को चलने नहीं दे रहे हैं, अब तो उमर आ गए हैं, ये तो मुशरिक को पनपने नहीं दे रहे हैं, ये तो उस्मान है, ये तो बलवाइयों को बेनकाब करे बगैर दम नहीं लेंगे, ये तो अली है, ये तो खारजियों को बेनकाब करेंगे। लो बड़ी मेहनत से मैंने मुनकिर ज़कात बनाया और सिद्दीक अकबर चाह गए, मैंने बड़ी मुश्किल से एक मजूसी को तैयार किया और हज़रत उमर ने बेनकाब कर दिया, मैंने बड़ी मुश्किल से खलीफा का दुश्मन बनाया तो उस्मान गनी ने बेनकाब किया, अली मुर्तज़ा ने बेनकाब किया। मैंने बड़ी मेहनत करके एक अच्छे घर से एक घटिया आदमी चुना, एक बहुत बढ़िया घर से एक बहुत घटिया आदमी को चुना। बढ़िया घर है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का और घटिया आदमी का नाम यजीद है। वहां से निकाला, किडनैप करके लाया, शहजादा बना के ले आया, दिमाग को खराब किया। बाप बढ़िया, दादा सहाबी, बाप सहाबी, फूफी उम्मुल मोमिनीन, सारी बातें अच्छी, सब बढ़िया बढ़िया,
ज़लालत वाला बच्चा पैदा हुआ, ज़लालत वाला। इसीलिए तो हमारे बड़े बूढ़े कहते बाबा भरोसा न कर, वली के घर में भी शैतान पैदा हो जावे, वली के घर में भी कभी कभी शैतान पैदा होवे, और कभी कभी शैतान के घर में भी वली हो जावे। शैतान के घर में जैसे अबू जहल का बेटा सहाबी है, अबू जहल का बेटा सहाबी है, शैतान के घर में वली पैदा हुआ, शैतान के घर में वली पैदा हुआ। और जैसे हज़रत अमीर मुआविया का बेटा यजीद है, वली के घर में शैतान पैदा हुआ। मेरे दोस्तों, रब के ऊपर रब से डरते रहो, पता नहीं किस घर में कैसा बना दे। दिल्ली के शाह साहब जो इस्लाम फैलाया करते थे, इस्लाम फैलाने वाले घराने में कितना घटिया इस्माइल पैदा हुआ। इसी तरह देखो कि अक्सर उनको कहा जाता था ये हकीमुल उम्मत है, कितना घटिया साबित हुआ। अच्छे घराने के, शयूख खानदान के, मुअज़्ज़ज़ घराने के लोग भी घटिया हो जाते हैं। मगर इनको इत्मीनान रखना चाहिए कि जिस तरह से आप अपने इब्लीस को बेनकाब किया, मूसा कलीमुल्लाह ने फिरौन को बेनकाब किया, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नमरूद को बेनकाब किया, ऐसे ही हुसैन ने यजीद को बेनकाब किया, इमाम अहमद बिन हंबल ने मामून को बेनकाब किया, मुजद्दिद अल-फैसानी, इमाम रब्बानी, शेख अहमद सरहंदी ने अकबर को बेनकाब किया, और इमाम अहमद रज़ा ने नजदियों को बेनकाब किया। ये सिलसिला चलता रहेगा। नबूवत का दरवाजा बंद है, गाइडेंस का दरवाजा बंद नहीं है, हिदायत का दरवाजा बंद नहीं है। बगदाद में सन्नाटा नहीं होगा, गौसे आजम है। लाहौर में अंधेरा नहीं होगा, दाता गंज बख्श है। अजमेर में शिर्क की हवाएं नहीं चलेंगी, गरीब नवाज है। करियर में साबिर करियरी है, अयोध्या में मखदूम समदानी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरजमीन पर औलियाए किराम का मुकद्दस वजूद बता रहा है कि जब तक वलीउल्लाह रहेगा तब तक निज़ामे रसूलुल्लाह रहेगा, जब तक अज़मत औलिया रहेगी निज़ामे मुस्तफा रहेगा। इसलिए हम वली को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि नबी भेजकर फिरौन का इम्तिहान लिया गया है और वली भेजकर नजदियों का इम्तिहान लिया जा रहा है। उस जमाने में जो नबीउल्लाह से चिपक गया उसे मुसलमान समझा गया, आज के जमाने में जो वलीउल्लाह से चिपक गया उसे मुसलमान समझा जाए। वो मुस्तफा जिन्होंने आदम में रहकर आदम को चमकाया, इब्राहिम में गए तो आग से बचाया, इस्माइल में गए तो गर्दन कटने नहीं दिया, चमकते रहे चमकाते रहे। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फासिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं तब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
تمام کرنا پڑنے والوں کو سچا پکا سنی سہولت اپنے رسول کی وفاداری میں ہم سب کو زندہ رکھا اور رسول کی وفاداری میں موت ہم دنیا میں رہے تو تیرے رسول کے کتے بشر میں بھی ہمارے گلے میں رسول پاک سرکار مدینہ کی در کی غلامی کا پٹا ہمارے گھروں میں پاؤ ہم جب جائیں تو لوگ کہیں محمد کا غلام جا رہا ہے مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے رسول کی شمع رسالت کا پروانہ جا رہا ہے پانی کو بولا کرم فرما دے ان لوگوں پہ کرم فرما جنہوں نے سینٹر کو بنایا بنوایا دم تیرے میں قدم سخن حصہ لیا آج یہاں تیرے نبی کے وفاداری کے گیت گائے گئے آج تیرے محبوب کا ذکر کیا گیا اب محبوبوں کا ذکر ہوتا رہے گا بانی کو بولا اس سینٹر کے بنانے والے سنیت کے مراکز قائم کرنے والوں کو عمر میں عمل میں برکت عطا فرما ہم کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا تو نے دیا ہم نے لیا تو نے جو دیا ہم لیتے رہے تو نے برطانیہ میں بھیجا ہم آئے روٹی دیا کپڑا دیا مکان دیا کارپیٹ دیے سب کچھ دیا صوفہ دیا سب دیا مالک ہم نے لے لیا چاہے تو سب لے لے لیکن اپنے نبی کی محبت کو ہمارے سینے سے کبھی نہ نکال اے اللہ ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں یہ گوروں کی بستی میں کافروں کی آبادی میں چرچ کی فضاؤں میں ہماری مسجدوں کی حفاظت ہماری سجدوں کی ہماری عبادتوں کی حفاظت مالک و مولا ہم نے سینٹر تو بنا دیا ہے نمازی تو بنا دے ذوق بندگی تو دے دے جنہوں نے عشق تو عطا فرما ہمارے گھروں کو بچانے والے رب میرے رب
ہماری نسلوں کو بچا لے، ہماری جوان بیٹیوں کو بچا لے، ہمارے جوان لڑکوں کے دل میں اسلام کی محبت، وہ دیا جلا دے، وہ چراغ جلا دے جس کی روشنی میں مدینہ صاف نظر آئے، وہ بلب دلوں میں روشن کر دے جس میں غوث اعظم کا مینارہ صاف دکھائی پڑے۔ آقائے قادریہ کا صدقہ، آقائے چشتیہ کا صدقہ، آقائے نقشبندیہ کا صدقہ، آقائے سہروردیہ کا صدقہ، مالک یہ نہ دیکھ کہ کالے ہاتھ اٹھے ہیں، یہ دیکھ کہ تیرے نبی کا امتی مانگ رہا ہے۔ ہم کو نہ دیکھ عبد القادر کی قادریت کی بھیک دیتے ہیں، آقائے نقشبند کی نقشبندیت کا ٹکڑا دے دے، غریب نواز کی بھیک دے دے، ڈاٹا کا بخش کا صدقہ دے دے، فاطمہ کے لال کی، اہل بیت کے وقار کی، امام حسین کی کٹی ہوئی گردن کا صدقہ دے دے، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، شہدائے کربلا کی کامیابی کا صدقہ دے، صدیق اکبر کی بھیک دے، فاروق اعظم کا ٹکڑا دے، عثمان غنی کا صدقہ دے دے، مولا علی کا پس خوردہ عطا فرما دے، مالک پاک فضل فرما، کرم فرما۔ میں نے تقریر میں کوئی بات دکھاوے کے لیے، شو کے لیے کہی ہو تو مالک میں تیرے ان بندوں کی جوتیوں کے صدقے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور اگر ایک لفظ بھی ہاشمی کے منہ سے تیرے رسول کی غلامی میں لانے کے لیے نکلا ہو تو مالک اسے قبول کر لے اور قبر کے اندھیرے میں اسے روشنی بنا دے۔ مالک تیرے بندے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، کیا مانگوں، کیا مانگوں؟ میں تیرے بندوں کے دل کا حال نہیں جانتا، کس بندے کے دل میں کون سا کانٹا لگا ہے، کس کو کس غم نے انجیکٹ کیا ہے، کس کے اندر کا ٹینشن کیا ہے، کس کا ٹارچر کیا ہے، کس کا ڈیزاسٹر کیا ہے، کس کا پرابلم کیا ہے، یہ اللہ میں نہیں جانتا، مگر آج نبی اور ولی کے صدقے میں جتنے بندے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی جائز مراد کو پوری کر دے، مالک پوری کر دے، مالک پوری کر دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔